Audience, they very genius and intellectual people are sitting over here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने पहले भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जो कि अदलिया से मुतल्लिक थी। इशू ये है कि हम अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना ही हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इशू ये है कि अभी आपके सामने जो उन्होंने लाड़काना गए, अभी 2 दिन पहले उन्होंने विज़िट किया, और जिस तरह वो जजेस के जब कोर्ट चल रही थी उसके अंदर आए हैं, दाखिल हुए हैं, मीडिया को साथ लेके आए हैं, और जिस तरह जज साहब की एक बेइज्जती की गई है, और ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है। मोबाइल को पटकना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। हम लोग अदलिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये चाहते ये हैं कि अदलिया का वक़ार बहाल रहे। ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने किया है, और हम इस अमल की शदीद मज़म्मत करते हैं, और हमने इसकी पिटीशन भी तैयार कर ली है, और हम हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करेंगे, और ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के खिलाफ होनी चाहिए थी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इस अलोन जज के खिलाफ नहीं। आप 2 बंदे होंगे तो वह सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल होती है। अलोन ने जाके वहाँ पर जो एक्ट किया, और जज का मोबाइल उठा के पटकना, और किस परमिशन के तहत जो है वो मीडिया वहाँ पे मौजूद थी, मीडिया को लेके जाया गया। कोर्ट के अंदर हर काम परमिशन के साथ होता है। कोर्ट चल रही थी, चलती प्रोसीडिंग के अंदर इस तरह का अमल करना ये मुखल होता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। और हम जो है अपने वकला भाइयों की तरफ से और अपनी तहरीक नफाज आइन पाकिस्तान की तरफ से इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और हम इसकी पिटीशन भी हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं। और हम ये सिर्फ पैगाम पहुँचाना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि इस तरह के अमल से अदलिया मज़ीद जो है बदनाम होगी, इससे अदलिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और हम इसलिए इस चीज़ के ऊपर कटे हुए हैं, और हम आइंदा इसके ऊपर अपना नया लाहे अमल भी देंगे। और हम यही बताना चाहते हैं कि इस तरह के अमल से अदलिया की मज़ीद तहज़ीक होगी। जो ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे गुलज़मीर सोलंकी साहब, अच्छा, उनसे मैं कोर्ट में कई बार मिला, और हमारे यहाँ बार में भी रहे, और यहाँ पर हमको जानते हैं इंतहाई जो है कॉम्पिटेंट शख्सियत हैं और शफीक शख्सियत हैं। और बेसिक इशू ये है कि जज का मामला नहीं, ये कोर्ट का मामला है। आप कोर्ट में जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे। अगर कोई वकील ऐसा काम करता, आम शख्स ऐसा काम करता, इवन के कोई जनरल भी अपने सबऑर्डिनेट को ऐसे नहीं झाड़ता। आपने कंटेम्प्ट की है उस सूरत में कि आपने एक जज को जो है इस तरह आपने झाड़ा है, और मोबाइल उसका जो पटका है उसका, ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, डिकोरम ऑफ कोर्ट आपने डिस्टर्ब किया है। और हम इसके खिलाफ बिल्कुल हम इसको जो है हम वकला इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और हम इसके खिलाफ जो है हम पिटीशन तैयार कर लिए, और हम पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब भी गवाह हैं, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज जो नईम मेमन साहब थे वो मौजूद थे, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये उनके सामने हुआ है। ये एक और पब्लिक के सामने देखिए किस तरह सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया गया अदलिया का। ये आइंदा जो है अदलिया को कमज़ोर कर रहा है, और हम इसकी फेवर में नहीं है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अभी मैं शफीउद्दीन अवान साहब से कहूँगा कि वो अगर अपना जो कोई ख्याल करना चाहें तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो पेश नहीं आ रहा आपका, कट गया, साथ ले रहे हैं, चुटकी बोलो, सही है, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा मुतालबा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं अपने इदारे पर तवज्जो दें, अपनी जो अदालतें हैं, मातहत अदालतें, वहाँ जाएं और जाकर देखें कि किन हालात में वहाँ अदालतें चल रही हैं, जजेस का क्या हाल है, वकला का क्या हाल है, प्रोसिक्यूशन किन मसाइल से गुजर रही है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा किया। चीफ जस्टिस साहब ने अंदरूनी सिंध गए और अपने मातहत अदालतों में बहसियत एक साइल के तौर पर दाखिल हुए, और अदालती कार्रवाई का उन्होंने जायज़ा लिया। इस अमल की हम भरपूर हिमायत करते हैं। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इस तरह के अचानक जो हैं दौरे पूरे पाकिस्तान में करें, अदालतों में जाएं, देखें और अदालती कार्रवाई का मुशाहदा करें। और जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, जिस हद तक हमारे अदालती कवायद व ज़वाबित इजाज़त देते हैं, अगर आप सिंध के अदालतों में जा रहे हैं तो सिंध का रजिस्ट्रार आपके साथ होना चाहिए। जो जिस हद तक वो मीडिया को खबर जारी कर सकते हैं उन्हें जारी करना चाहिए। अदालतों के अंदर मीडिया लेके जाना ये जो है हमारे डिकोरम के ख़िलाफ़ है। हमारे वकला जो हैं
موبائل بھی سائلنٹ پہ رکھ کے جاتے ہیں اور کیمرے جو ہیں وہ عدالتی عمل سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ کیمرہ میڈیا عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور کئی کیسز ایسے ہیں جس میں جو میڈیا ہے وہ عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہوا ہے۔ لیکن ہمیں شکوہ صرف یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جس طریقے سے گئے، چیف جسٹس کے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب جس طریقے سے گئے ہیں وہ یوں محسوس ہوا ہے کہ جس طرح وہ عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، کیونکہ تقریباً ان کے ساتھ 1.5-2 درجن سے زیادہ کیمرے تھے، میڈیا والے تھے، اور جو ان کا انداز تھا اس حد تک ٹھیک تھے کہ وہ ایک بحیثیت عام سائل کے طور پہ گئے، انہوں نے ایک جو عدالت ہے اس کی عدالتی کارروائی کا جائزہ لیا اور ججز سے کچھ سوالات کیے، لیکن یہ جو ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جاتے وقت انہوں نے ہمارے جو انتہائی قابل احترام جج ہیں گل ضمیر سولنگی صاحب، ان کی عدالت میں گئے اور جاتے وقت ان کا جو موبائل فون تھا وہ ایک سائڈ پہ پڑا ہوا تھا اور سائلنٹ پوزیشن میں تھا، انہوں نے وہ اٹھا کے وہ جو بدتمیزی سے پٹخا ہے، اس سے نہ صرف ہمارے قابل احترام جج کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے بلکہ عدلیہ کا احترام بھی ختم ہوا ہے، کیونکہ میری عدالت کا جو احترام ہے، جو کمرہ عدالت کا احترام ہے، میرے جج کا جو احترام ہے وہ میرا احترام ہے۔ اگر ہمارے ججز کو عزت نہیں دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عزت نہیں دی جائے گی، اور اگر ہمیں عزت نہیں دی جائے گی تو چیف جسٹس پاکستان کو بھی عزت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ان دوروں سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ہمارے پورے سندھ کی عدالتوں میں ایک سسٹم رائج کیا گیا تھا آج سے 10 سال پہلے، یونٹ سسٹم، کہ جو جج کتنے کیسز ختم کرے گا اس کو اتنے ہی یونٹ دیے جائیں گے۔ اس یونٹ سسٹم نے ہمارے عدالتی نظام کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اگرچہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا عدالتی کارروائی میں تیزی لائی جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ججز یونٹ کے چکر میں زیادہ سے زیادہ کیسز میں انصاف نہیں کرتے بلکہ وہ ڈسپوزل کرتے ہیں، دھڑا دھڑ ڈسپوزل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جج کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ آتا ہے، کیسز اس کے سامنے چلائے جاتے ہیں اور گواہی ریکارڈ کرتا ہے، اور آخر میں چند روز کے بعد وہ ججمنٹ پہ جا کے ملزمان کو رہا کر دیتے ہیں۔ نہ وہ کبھی پراسیکیوشن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اس ججمنٹ میں، نہ وہ تفتیشی افسران کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں، اور اسی طرح ان کا شکوہ ہے ججز کا کہ جب عدالتی کارروائی ہوتی ہے، کیس چل رہا ہوتا ہے، تو وکلا پرائیویٹ لوگ جو ہمارے وکلا ہیں وہ عموماً فیس چارج کرتے ہیں اور اس کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً کیس کو چلانا پڑتا ہے۔ تو ان کا جو یہ دعویٰ ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہاں میں ریکارڈ کی تصحیح کر دوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے زیر اہتمام لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اگر کسی بھی کیس میں ملزم کا وکیل نہیں ہے تو چیف سیشن جج کو چاہیے کہ وہ ان کو ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹیز کے ذریعے وکلا دیں۔ تو اس لیے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وکیل صفائی کے بغیر کیسز چل رہے ہیں، پراسیکیوشن کے بغیر کیسز چل رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس کو چاہیے کہ اپنے اس عمل کو، اس میں تھوڑی سی شفافیت لائیں، اور یہ جو انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے جج کی انسلٹ کی ہے، ان کو اپنے اس طرز عمل پر جو ہے کوئی جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، یا جو ہے ہماری سندھ کی عدلیہ ہے اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیف جسٹس اگر اس سلسلے میں کوئی معذرت کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جج کی انسلٹ کی ہے، تو یہ ان کا بڑا پن ہوگا، اس سے وہ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ لیکن جس طریقے سے پورے ملک میں ایک غم اور غصے کی لہر دوڑی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے مسائل پیدا ہوئے ہیں وکلا کے لیے بھی اور عدلیہ کے لیے بھی۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا بلال صاحب موجود ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی اپنا کوئی کمنٹس کرنا چاہیں تو۔ السلام علیکم جناب۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے محترم چیف جسٹس صاحب جو ہیں، وہ جو بھی اقدام کر رہے ہیں، جو بھی کارروائی کر رہے ہیں ہمارے اس ملک کے ڈفرینٹ سسٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس میں کچھ مزید بہتری لے کے آنے کے لیے، وہ سب ٹھیک ہیں، ان کو کرنے چاہیے، ان کو اس بات کا رائٹ بھی ہے۔ لیکن کچھ ایسے اقدامات جیسے ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ایک لاڑکانہ کسی سیشن کورٹ میں جا کے ایک ان جوڈیشلی جا کے ایک جونیئر جج صاحب کی انسلٹ کی اور وہ ان سے مس بہیو کیا،
تو اس طرح کے بیہیو کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پورے پاکستان کی جو عدلیہ ہے ان کی ایک قسم کی انسلٹ ہوئی ہے، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی عدلیہ کے مورال کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر وہ اس کے بحاف میں کوئی اگر معافی مانگنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی، تو وہ ان کو کرنی چاہیے ضرور. تو بس میرا کہنا یہی ہے کہ ہم یہ آج ہم یہ جو کانفرنس ہم نے یہ مینٹین کی ہے، یہ اسی والے سے کی ہے تاکہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکیں کہ یہ جو چیف صاحب نے یہ جو ایکشن لیا ہے، تو بے شک ایکشن لیں اس طرح کے آپ کی ملکی انٹرسٹ کے لیے، سسٹم کی بہتری کے لیے، اور جو بھی ایسے کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن ایک عدالتی ڈیکورم کا خیال رکھیں، اور تاکہ کسی قسم کی جو ہے بد نظمی وہ پیدا نہ ہو سکے. بڑی مہربانی. جہاں میں پھر یہ یہاں پہ دہرا دوں کہ ڈیکورم آف دا کورٹ جو ہے وہ ہر کسی پہ لازم ہے. عدالت کا احترام ہر کسی کے اوپر لازم ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اگر وہ میڈیا کو لا کے اور اس طرح لا کے میں نہیں سمجھتا کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، موبائل اس طرح اٹھا کے پٹکنا، تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سینئر جج جو ہے جونیئر جج کی کوئی عزت نہ کرے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہ چاہے موبائل پھینکا، کل تو یہ بھی ہو سکتا ہے کسی جج کو اٹھائیں کرسی سے باہر پھینک دیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو قانون سے کوئی شخص مبرہ نہیں ہے. اور چیف صاحب کا جو یہ عمل تھا یہ انتہائی جو ہے ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم بالکل ہم جو ہے ہم اس کی پٹیشن ہم نے جو بنائی ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم لیگل کورس لیں گے، اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را اس طرح عدلیہ پہ اس طرح کا کام نہیں کریں کہ جس سے اور جگ ہسائی ہو، اور جن کے یہ عدلیہ کے سامنے ساری عوام پیش ہوتی ہے، پوری دنیا پیش ہوتی ہے، اور آپ ان کو جس طرح آپ اس کی تہذیب اڑائیں گے، اس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوگا. اور آپ نے جو کام کیا ہے تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، یہ تو قانون کے زمرے میں یہ خود آ چکے ہیں، اور ہم اس کے اوپر بالکل ایکشن لیں گے. اینی کوشچن؟